الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم۔ دیکھو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں حضور علیہ السلام کی اتباع کے متعلق فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے کرنے کا کہہ دے بس اس کو کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں اس کو کرنا ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے کہ یہ مت کرو تو بس رک جاؤ۔ تو حضور علیہ السلام کی زندگی کے دو طریقے ہیں۔ کچھ اعمال تو کرنے کے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے، وہ اعمال حضور علیہ السلام نے اس دنیا کو دیا ہے، اور کچھ اعمال سے رکنا ہے، تو اس اعمال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو روکا ہے اور اس سے منع کیا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز نہیں کرنا ہے، ان چیزوں کے متعلق کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایسے باقاعدہ حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے، اور قرآن میں کئی جگہ کئی آیتیں اس بات پر ہے کہ حضور علیہ السلام اور ان کے ماننے والے نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ حکم جو کرتے ہیں وہ نیکی کا کرتے ہیں، اور روکتے ہیں تو برائیوں سے روکتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر کبھی تم کو اللہ سے محبت ہے تو پھر تم کو چاہیے کہ حضور علیہ السلام کا اتباع کرو۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے تو اس کے معنی تم کو اللہ سے محبت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر کبھی تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کو چاہتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو۔ میری سے مراد حضور علیہ السلام کی اتباع کرو، تو پھر اللہ بھی تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کو یا بندے سے محبت کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی اتباع میں محفوظ رکھ دیا ہے، اتباع میں محصور کر دیا ہے، حضور علیہ السلام کی اتباع کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرو تو میں بھی تم کو محبوب رکھوں گا، میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اور اگر کبھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو اس کی محبت کرنے کی دلیل کیا ہے؟ کہ پھر میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو، جب میں مانوں گا کہ ہاں بھائی تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یہ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، اگر مجھ سے محبت کرنا ہے تو میرے محبوب کی اتباع کرو۔ حضور علیہ السلام کی طرز زندگی کیا تھی؟ رمضان کے اندر تو خیر بہت ہی زیادہ عبادات اور بہت ہی زیادہ تلاوت اور بہت ہی زیادہ دعائیں حضور علیہ السلام کے متعلق منقول ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام بہت کثرت سے عبادت کرتے، بہت کثرت سے عبادت کرتے، سب سے بالکل بے نیاز ہو جاتے تھے، لا تعلق ہو جاتے تھے، اپنی گھر کی عورتوں سے بھی لا تعلق ہو جاتے تھے، بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے، ہٹ جاتے تھے، بالکل بس اللہ کی لو میں لگ جاتے تھے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا لیکن نہیں ملی، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا پھر بھی نہیں ملی، پھر 20ویں رمضان کو حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہا
کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن نہیں ملی، دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا شب قدر کی تلاش میں، تب بھی نہیں ملی، اب میں تیسرے عشرے کا اعتکاف کرتا ہوں اور اللہ نے اس کی طاق راتوں کے اندر اس کو محفوظ رکھا ہے اور اس کو چھپا کر رکھا ہے، اور یہ طاق راتوں میں دائر رہتی ہے، تو میں تم کو کہتا ہوں کہ تم بھی اخیر عشرے کا میرے ساتھ اعتکاف کرے، جنہوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا تھا پہلے کا دوسرے کا، تو ان کو بھی چاہیے کہ اخیر عشرے کا اعتکاف کرے۔ پھر اخیر عشرے کا اعتکاف حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑا، زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا، اتنی مشغول زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے زیادہ مشغول زندگی، ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی ذمہ داری اور کس کے پاس ہو سکتی ہے کہ جس کے دل پر، جس کے قلب پر کلام پاک کی ایک ایک آیت اتر رہی ہو اور اس کو پوری دنیا کو پیغام سنانا ہو اور سمجھانا ہو اور بتلانا ہو، عملی طور پر بتلانا ہو، ایک ایک فرد کو، ایک ایک فرد ان کا ہے، جو بھی ایمان میں داخل ہو جائے تو گویا کہ وہ ایک فرد ان کے ماننے والا ہے، اس کی ایک ایک فرد، اس کی ذمہ داری حضور علیہ السلام پر، نبی کے اوپر ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے ایک ایک بات اللہ کے ایک ایک حکم کو پہنچانا، کیونکہ حکم کو نہیں پہنچائے تو اللہ کا سخت حکم آ گیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول جتنا ہم آپ کے اوپر اتار رہے نا اتنا آپ پہنچائیے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا نا وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، تو ہم نے آپ کو جو رسالت دی تھی نا، جو ذمہ داری دی تھی، وہ ہے کہ آپ نے پوری نہیں کی۔ یہ بالکل ایک دم دھمکایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام، اتنی بڑی ذمہ داری تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اخیر عشرے کا اعتکاف تو کبھی چھوٹا ہی نہیں، کسی وجہ سے ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹا تھا، اللہ کے رسول نے آئندہ سال، اس کے آنے والے سال اس کی قضا کی تھی، حالانکہ اس کی قضا نہیں ہوتی ہے، جب چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے، اس کی قضا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا، اس کی اہمیت بتلائی، اتنی اہمیت ہے اس کی کہ نہیں چھوٹنا چاہیے تھا، تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول اس کے بدلے میں آئندہ سال 2 عشروں کا اعتکاف کیا، ایک تو اس سال کے عشرے کا، آخر عشرے کا، اور ایک پچھلے سال جو چھوٹا ہوا تھا اس کا۔ یہ ہے، یہ تو رمضان کی زندگی تھی، لیکن رمضان کے علاوہ رمضان کے بعد کی زندگی حضور علیہ السلام کی کیسی تھی؟ حضور علیہ السلام کی رمضان کے بعد کی زندگی بھی بالکل عام انسان کی طرح اور ایک عابد کی طرح اور ایک مجاہد کی طرح، ہر طرح سے حضور علیہ السلام کی زندگی تھی۔ اللہ کے رسول اپنے گھر میں جب جاتے تھے تو بالکل ایسے ایک عام انسان کی طرح رہتے، بچے بھی اتنی مذاق کرتے، اتنی بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے کھیلتے، یہاں تک کہ بعض اوقات اتنا بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مانوس ہو جاتے کہ اللہ کے رسول اگر کبھی سجدے میں جاتے تو حضرات حسنین حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ یا اور دیگر جو بچے ہوتے تھے، وہ اللہ کے رسول کی گدی پر، یہاں پر گردن پر آ کر جب اللہ کے رسول سجدے میں جاتے تو آ کر بیٹھ جاتے تھے، ایسے بیٹھ جاتے تھے اور اللہ کے رسول کے بال پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا گھوڑا ہے، باقاعدہ کہتے تھے۔ اللہ کے رسول جتنا اپنی استطاعت کے مطابق جتنا سجدہ کرنا ہوتا تھا، جتنا لمبا، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے، اور جب اٹھتے تھے تو باقاعدہ سہارا ایسا پکڑ کر ایسے پکڑ لیتے تھے بچے کو، پھر اٹھتے تھے، اب پھر اس کو دھیرے سے اتارتے تھے، اب پھر بیٹھتے تھے، جلسہ کرتے تھے، اب پھر سجدے میں جاتا، پھر آ کے بیٹھ جاتے، پھر سجدہ کرتے تو پھر آ کے بیٹھ جاتے تھے، ایسے غصے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں اگر کبھی کوئی نماز کے آدمی سے گزر جائے نا تو ہم اتنا غصہ ہوتا ہے، تم کو سمجھتا نہیں کیا؟ گھر والوں کے ایک دم بالکل دماغ خراب ہو جاتا ہے گھر والوں کے اوپر، کیا کرتے میں نماز پڑھ رہا اتنا بھی دھیان نہیں دے سکتے، بچوں کو سنبھال نہیں سکتے، ایسے ہم غصے کے اندر ہمارا ریئیکشن ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، بچے کے آگے سے گزر جانے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن ہم کو معلوم نہیں، ہم سمجھتے کوئی گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کسی کے گزرنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے، گزرنے والا گنہگار ہوتا ہے، لیکن وہ کہ جو کہ بالغ ہو، اور جو نابالغ ہو ظاہر سی بات ہے اس پر شریعت کوئی حکم وہ مکلف ہی نہیں ہے شریعت کا، تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ کچھ جھاڑو لگانا ہوتی تو جھاڑو لگا دیتے تھے، گھر میں جھاڑو لگا دیتے تھے،
اللہ کے رسول اگر کبھی کسی کا کچھ سینہ ہوتا تو اللہ کے رسول اس کی مدد کرتے کہ ہاں یہ چلو سینے کے اندر میں بھی تمہاری مدد کر لیتے. یہ ایسی زندگی تھی، گھریلو زندگی. بچوں کے ساتھ میلہ جب ہوتا تھا، میلہ آتا تھا تو اللہ کے رسول حسنین رضی اللہ عنہما کو، حضرت حسن کو حضرت حسین کو بھی، دونوں کو اپنے کاندھوں پر بیٹھا لیتے اور میلے میں لے جاتے تھے، میلے میں لے جاتے تھے. اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بڑے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم کو گھوڑا ہونا، ہم ایسے نہیں بیٹھیں گے. ارے یہی گھوڑا ہے، اس کو ہی گھوڑا سمجھ لو، یہی گھوڑا سمجھ لو. اور گھوڑے کی لگام کیا ہے پھر؟ آتے میرے بال پکڑ لو، ایسے کہتے تھے کہ میری بال پکڑ لو، کیونکہ اللہ کے رسول کے بال بڑے یہاں خمدار بال ہوتے تھے، بالکل یہاں تک آتے تھے. اللہ کے رسول کے بال اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، تو میرے یہ بال کو پکڑ لو، یہی تمہاری لگام ہے. اب تم جیسے بولیں گے گھوڑا ادھر مڑ جائے گا، جدھر تم بولو گے گھوڑا ادھر مڑ جائے گا. ایسے اللہ کے رسول کی زندگی ہوتی تھی. تو باقاعدہ 18 پارے کے اندر آیا کہ کفار نے یہی اشکال کیا تھا، یہ کیسا نبی ہے؟ دیکھیے یہ میلے میں آتا ہے، یہ بازاروں کے اندر چکر لگاتا ہے، یہ خرید و فروخت کرتا ہے، کھانے کی اشیاء خریدتا ہے. یہ کیسا نبی؟ یہ تو کہتا ہے کہ میں تو باقاعدہ سب سے بڑا نبی ہوں، میں تو نبیوں کا بھی سردار ہوں. اب میرے بعد تو اگر کوئی موسیٰ بھی آ جائے گا تو میرا کلمہ پڑے گا وہ. یہ ایسے کہتا ہے، اور یہی خود دیکھیے بازار میں گھوم رہا ہے. یہ نبی ہے؟ یہ نبی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں 18 پارے کے اندر وہ آیت اتار دی. یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، بازار میں گھوم رہا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء خرید رہا ہے، اس سے آپ گھبرائیں نہیں. وہ ان کا عمل ہے، ان کو کہنے دو، آپ اس سے گھبرائیں نہیں. ہم نے آپ کی زندگی بنا رکھی، آپ اپنا عمل کرتے رہیے. یہ ہے کہ نبی کی زندگی بازار کی بھی صاحب اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اچھی ہوتی. اور پھر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تہجد یا بلکہ قیام اللیل، اللہ کے رسول کی رات کی نماز کبھی نہیں چھوٹتی، کبھی نہیں. اتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی تھی. صحابہ اکرام کے متعلق آتا ہے کہ اللہ کے رسول نماز جب پڑھتے تھے تو پیروں میں ورم آ جاتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے رسول کے خادم تھے. ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی اللہ کے رسول کے خادم تھے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی تھے. تو ان کی والدہ وہ آئی اور کہا کہ یہ میرا بچہ ہے اللہ کے رسول. 7-8 سال کے تھے جب انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ میرا بچہ ہے، آپ اس کو اپنی خدمت میں لے لیجیے، یہ آپ کا غلام ہے، یہ آپ کا خادم رہے گا. ایسے باقاعدہ ماں نے لا کر چھوڑی تھی، ماں نے لا کر چھوڑی تھی اللہ کے رسول کی خدمت میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کی کئی سال خدمت کی ہے، اور میں نے اللہ کے رسول کے غصے کو بہت جانچا، بہت پرکھا، میں بہت جانچا، بہت پرکھا. اللہ کے رسول کا بھی کچھ پیسے دیتے تھے، دینار دیتے تھے، درہم دیتے تھے کہ جاؤ بازار سے یہ لے کر آؤ، جاؤ. تو میں جاتا تھا اور کھیلنے لگ جاتا، میں جاتا تھا کھیلنے لگ جاتا. ایک مرتبہ میں نے جان بوجھ کر، بہت ضرورت تھی گھر میں، کچھ پکانا تھا، اللہ کے رسول کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے مجھے کچھ درہم دی اور جا کے کچھ جاؤ بازار سے کچھ لے آؤ. میں گیا، اب بچے کھیل رہے تھے، میں بھی کھیلنے لگ گیا. تو دور سے کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول کو دیکھ لیا میں کہ اللہ کے رسول آئے، تو میں نے ادھر منہ کر لیا اور کھیلنے لگ گیا. میں نے جانتے ہوئے میں نے منہ ادھر کر لیا اور کھیلنے لگ گیا. اللہ کے رسول میرے پاس آئے، میری گدی کو ایسے پکڑا، میں نے سر نیچا کر لیا، ایسے بالکل سر جھکا دیا. اللہ کے رسول نے اسے اٹھایا، پیسے کہاں ہیں؟ یعنی وہ جو درہم دیا تھا وہ کہاں ہے؟ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ یہ. اللہ کے رسول نے لیا اور خود ہی چلے گئے. میں سمجھا کہ اب گھر جاؤں گا تو اب میری خیر نہیں رہے گی. اللہ کے رسول نے، میں تھوڑی دیر کے بعد کھیلنا ہوگا، میں گھر گیا. اللہ کے رسول نے کھانا کھایا؟ نہیں کھایا. آپ کا غلام ہے، کہاں کھاؤں گا؟ کہا کہ آج بیٹھ جا. ایسا شفیق استاد نہیں دیکھا میں، اتنا شفیق اور اتنا حلیم استاد نہیں دیکھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تہجد میں اللہ کے رسول کے ساتھ اکثر جیسے ہی اللہ کے رسول اٹھتے تھے تو عبداللہ بن عباس اٹھ جاتے تھے. وہ تو چچا زاد بھائی بھی تھے تو اس لیے گھر میں سوتے بھی تھے، اللہ کے رسول کے ساتھ سو بھی جاتے تھے، گھر میں بھی سو جاتے تھے. تو وہ جیسے ہی اللہ کے رسول اٹھتے تھے، جیسے ہوتا ہے نا ساسل لگتا ہے کہ جیسے بچوں کے ساتھ احساس ہوتا ہے، وہ بھی اٹھ جاتے تھے. اب فوراً اللہ کے رسول جب استنجا کرنے جاتے تھے، جب تک یہ لوٹا ووٹا پانی وانی لا کر رکھتے تھے اللہ کے رسول کے لیے، مسواک لا کے رکھتے تھے، پھر اللہ کے رسول مسواک کرتے تھے اور پھر کرتے تھے. اتنی خدمت کی
تو اللہ کے رسول نے ایک بار خود پوچھا، عبداللہ مانگیے، کیا مانگنا ہے، آپ مجھ سے جو مانگنا ہے آپ مانگیے، جتنا میری استطاعت میں ہوگا میں دوں گا۔ کہا کہ مجھے بس اتنا علم، اتنی دعا دے دیجیے کہ میں قرآن کا اچھا پڑھنے والا اور قرآن کو سمجھنے والا بن جاؤں۔ تو پھر اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اللہم علمہ بالکتاب، اے اللہ اس کو تو اپنی کتاب کے علم عطا فرما۔ سب سے بڑے مفسر صحابہ اکرام میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی تفسیر آ جاتی تھی، حضرت عمر کہتے کہ بس قرآن کا یہی مطلب ہے۔ جب وہ کہہ دیتے تھے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، تو پھر حضرت علی ہو، چاہے عثمان ابن عفان ہو، چاہے عبداللہ ابن عمر ہو، چاہے کتنے ہی بڑے صحابی ہو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے کہ نہیں، عبداللہ ابن عباس نے یہ کہہ دیا تو گویا کہ یہی مطلب ہے۔ اتنی زبردست صحابہ اکرام کے ساتھ اللہ کے رسول کی طرز زندگی کیا تھی؟ اللہ کے رسول کی طرز زندگی صحابہ اکرام کے ساتھ یہ تھی۔ یہ رمضان کے بعد کی زندگی سب بتاؤ کہ کیسی زندگی گزارتے تھے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول جب مجلسوں کے اندر ہوتے تھے تو بالکل باروب شخصیت ہوتے تھے، ہنستے نہیں تھے، بالکل ہنسی نہیں آتی تھی۔ کبھی کوئی ہنسنے کی بات صرف مسکرا دیتے تھے اور تھوڑا سا بس کبھی کبھی دانت دکھتے تھے بس، ورنہ دکھتے نہیں تھے، کبھی کھلکھلا کر ہنستے نہیں تھے اللہ کے رسول۔ مجلس سے بالکل باروب کی طرح باروب ہو کر بیٹھتے تھے، اور اللہ نے روب بھی دیا تھا، باروب ہو کر بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبراتے تھے کہ ایسی کوئی بات میری زبان سے نہ نکل جائے کہ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے۔ حضرت عمر ایسا شخص جس سے شیطان گھبراتا ہے، اور وہ خود اللہ کے رسول کے سامنے بالکل ایسے خاموش بیٹھے رہتے، جلدی بولتے نہیں تھے، رائے بھی جلدی نہیں دیتے تھے۔ جب اللہ کے رسول پوچھتے تھے کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے، تب حضرت عمر کہتے تھے، اور کبھی کبھی ایسی عجیب رائے دیتے تھے کہ اللہ کے رسول بھی ہو جاتے تھے کہ ایسی کیا رائے دے دیا تو نے، لیکن شاندار رائے ہوتی تھی، شاندار رائے ہوتی تھی۔ جو اللہ تعالیٰ کا مزاج اور قرآن کا جو مزاج تھا نا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ رائے دیتے تھے، ایسی شاندار رائے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہی کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرا من کرتا ہے نا کہ آپ کے گھر پاکیزہ ہے، آپ کے گھر کی عورتیں بھی پاکیزہ ہیں، تو میرا کہنا تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی گھر کی عورتوں کو یہ کہو کہ وہ جب بھی گھر سے باہر بھی نکلے تو پردے میں نکلے، جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، ایسے کہا تھا، خود سے رائے دے دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، کچھ کہا ہی نہیں کہ ہاں بھائی میں کچھ انتظار کروں، کچھ کہا ہی نہیں، بھی کوئی موضوع نہیں ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ آیت آ گئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنے گھر کی عورتوں کو اور اپنی بچیوں کو اور مسلمان عورتوں کو بھی کہو کہ جب بھی گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے، جب بھی گھر سے نکلے تو پردے میں سے نکلے، پردہ اوڑھ کر نکلے۔ یہ مزاج تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب تہمت لگی تھی، غزوہ بنی المصطلق کے اندر جب تہمت لگی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ابھی تو اپنے باپ کے یہاں چلی جا، پھر میں دیکھوں گا، جب کوئی فیصلہ ہوگا تو جب کریں گے۔ تو ایک مرتبہ اسی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور پوچھیں کہ عائشہ بتا، سچ بتا، کیا مسئلہ ہوا تھا، کیا معاملہ ہوا تھا؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہو گئی، بہت غصہ ہو گئی، اتنا غصہ ہو گئی، میرے متعلق اگر کبھی کوئی باہر کا آدمی کہتا نا تم کو تو تم اس کا یقین کر لیتے، اور میں بولتی نا تو تم یقین نہیں کرتے، میری بات مانتے نہیں تم، میں تمہارے یہاں مجرم ہے، لیکن دیکھنا میرا رب مجھ کو رسوا نہیں کرے گا۔ بہت سنائی، جو کہنا تھا وہ کہہ ڈالی، اتنا سنائی، اللہ کے رسول سب سنی رہے، سب سنے، ایک جملہ نہیں کہا، ایک جملہ نہیں کہا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، جب ابوبکر صدیق سوچ رہے تھے کہ یار ایسا زیادہ کچھ ایسا غصے میری بیٹی نہ بول دے کہ اللہ کے رسول کے دل کو تکلیف پہنچے، اللہ کے رسول سن ہی رہے تھے، بہت دیر تک سنے، بہت طویل حدیث ہے وہ، بہت کچھ الفاظ ایسے کہے ڈالی، بہت غصے میں کہی۔ تو اللہ کے رسول اٹھ کے چلے گئے، تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے کہا تھا، حضرت عمر سے پوچھا کہ عمر تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے ذہن میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ جب آپ اتنے پاکیزہ نبی ہیں نا تو اللہ آپ کی بیوی کو کبھی ایسے نہیں بنائے گا، ایسی بدچلن نہیں بنائے گا، میرا ذہن تو یہی کہتا ہے، اس کو اپنا لو آپ۔ حضرت علی سے پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول آپ قریشی ہیں، اور قریش میں سے بھی آپ ہاشمی ہیں، قریش میں سے بھی آپ ہاشمی ہیں،
اور ہاشمیوں میں سے بھی آپ عبد المطلب کی اولاد میں سے، یعنی آپ کے دادا، ہمارے دادا عبد المطلب ہے۔ آپ کو عورتوں کی کیا کمی ہے؟ کیا کمی ہے؟ چھوڑ دو نا، دوسری دیکھ لو۔ چند دنوں کے بعد آیت اتری، وہی جو ہے تمہارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج تھا کہ نہیں وہ صحیح ہے، اس کو اپنا لو۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کے اندر یہی آیا ہے کہ اے مومنو، جب تم نے عائشہ پر جب تہمت لگی تھی، یہ کیوں نہیں کہہ دیا تھا وہ غلط ہے؟ کہہ دینا تھا وہ غلط ہے اور عائشہ صحیح ہے، یہ کہہ دینا تھا، جیسے عمر نے کہا کہ وہ سب غلط ہے اور عائشہ صحیح، اس کو اپنا لو۔ یہ مزاج تھا، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے بالکل ایک دم ادب کے ساتھ مؤدب ہو کر بیٹھتے تھے، تو کبھی آواز اونچی نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کا ایک طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جب اگر کبھی موقع ملے جہاد کا تو جہاد میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے، جہاد میں میدان جنگ میں کھڑے ہوتے تھے۔ جہاد کرنا کوئی غلط نہیں ہے، میدان جنگ میں کھڑے ہو جاتے تھے اللہ کے رسول، عبادات کے ساتھ میدان جنگ میں بھی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت بھی کرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ ایسی ایک عام جیسے ہر انسان ایک زندگی گزار سکے ویسے اللہ کے رسول اپنی زندگی گزارتے۔ بس یہی طریقہ ہم کو اپنے رمضان کے بعد اختیار کرنا ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو اپنی زندگیاں گزارتے تھے، بس ویسے ہی ہمیں کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول باقاعدہ جب تہجد کے وقت میں کبھی کبھی مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تو صحابہ کرام کے زندگی کو دیکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک حدیث ہے باقاعدہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا فجر کے بعد، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلایا، دونوں کو بلایا۔ ابوبکر کو کہا کہ ابوبکر تم جو تلاوت کرتے ہو نا تہجد میں تو تھوڑا سا بڑھا دو، آپ آواز تھوڑی سی بلند کر دو، آپ پڑھتے ہو لیکن تھوڑی سی اور بلند کر دو۔ اور عمر سے کہا کہ بھی آپ جو پڑھتے ہو نا تو بہت اونچی آواز میں پڑھتے ہو، آپ تھوڑا سا کم کر دو۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیاں رمضان کے علاوہ میں ہوتی تھی، اور اللہ کے رسول باقاعدہ صحابہ کرام کے ساتھ ایسی زندگیاں گزارتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ سب سے کھلے ہوئے صحابی تھے اللہ کے رسول، سب سے بے تکلف، سب سے بے تکلف۔ اللہ کے رسول سے کوئی اتنا بے تکلف نہیں تھا جتنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول سے بے تکلف تھے۔ اور حبشی تھے، عجمی تھے، عربی بھی نہیں تھے، عجم کے تھے لیکن عربی بولتے تھے، اور بالکل کالی یعنی ایک دم چمڑی تھی ان کی، اور بھاری بھرکم تھے، حبشی آدمی تھے، لیکن اللہ کے رسول کے بہت بے تکلف آدمی تھے، خادم تھے، خاص غلاموں میں سے تھے، خاص خادموں میں سے تھے، مؤذن تھے اللہ کے رسول کے۔ تو اتنے خاص تھے کہ اللہ کے رسول سے مذاق بھی کر لیتے تھے، اللہ کے رسول سے، نبی سے خود باقاعدہ مذاق کر لیتے، حالانکہ کسی کی امت نہیں ہوتی تھی لیکن وہ مذاق کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کی عادت شریفہ یہ تھی، سال بھر یہی عادت شریفہ تھی کہ فجر کی سنت اول وقت میں پڑھتے تھے، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوتا تھا وہی سنت پڑھ لیتے تھے، سنت پڑھ کر تھوڑا لیٹ جاتے تھے، سنت پڑھ کر تھوڑا لیٹ جاتے تھے، کیونکہ تہجد پڑھتے رہتے تھے، 8 رکعت اللہ کے رسول تہجد پڑھتے اور پھر 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ روزانہ کا معمول تھا اللہ کے رسول کا رات کا۔ اور پھر ایک دم اخیر کے اندر جب وتر پڑھ کر جب بیٹھتے تھے تو فجر کا وقت جیسی ہی صبح صادق ہوتی تھی اب ویسے ہی 2 رکعت سنت پڑھ لیتے تھے، اور اکثر سنتوں کے اندر قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد، ایک دم بالکل چھوٹی مختصر صورت پڑھتے تھے اور پھر لیٹ جاتے تھے، وہی اپنے کمرے میں لیٹ جاتے، اور کمرہ ایسے ہی مسجد نبوی کے اندر ہی ہے جو دیوار سے ہی لگا ہوا ہے، آپ بہت سارے لوگ نے دیکھا ہوگا۔ تو اب پھر سب صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ اذان دیتے تھے تو صحابہ کرام پھر آتے تھے، جمع ہوتے تھے، سب جمع ہو جاتے تھے، تب نماز پڑھاتے تھے اللہ کے رسول۔ تو جب سب جمع ہو جاتے تھے تو بلال رضی اللہ عنہ پھر بلانے جاتے تھے کہ چلو سب آ گئے آپ بھی آ جائیں، اللہ کے رسول کو اٹھانے جاتے تھے باقاعدہ، کیونکہ اللہ کے رسول لیٹ جاتے تھے 2 رکعت پڑھ کر تو اٹھانے جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول جو لیٹتے تھے تو اللہ کے رسول کی نیند ایسی ہے کہ اللہ کے رسول کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، نبی کی نیند وانے ناقض وضو نہیں ہے، نبی کی نیند ناقض وضو نہیں ہوتی ہے، چاہے سو بھی جائے نبی تو اس کو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اللہ کے رسول لیٹ جاتے تھے تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آتے تھے اور اٹھاتے تھے اللہ کے رسول کو کہ آپ آئیے نماز پڑھا دو، سارا مجمع جمع ہو گئے۔ ایک مرتبہ اسی لیٹے ہوئے تھے، پتہ نہیں حضرت بلال رضی کیا سوچی کیا نہیں، تو دماغ میں کیا چلا،
اور کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز ہے، نماز کو آ جاؤ اب، ایسے کہہ دیا۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام دیکھ کر گھبرا گئے، ابے اللہ کے رسول کو کہہ رہا تو ان کو سمجھا رہا کہ کس سے بہتر کیا چیز ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نماز، اللہ کے رسول کو معلوم ہے کون سی چیز کون سی بہتر ہے، اور وہ کہہ رہے ہو اللہ کے رسول اٹھے تو مسکراتے اٹھے، بلال کیا جملہ کہا تم نے، ایک کام کر تیری فجر کی اذان کے اندر ہی جملہ لگا دے۔ جب سے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا لفظ 2 مرتبہ کہہ دیے گئے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد تیری اذان میں تو جملہ لگا دے۔ بہت شاندار جملہ کا، تاریخی جملہ کا، دیکھیے مذاق میں بھی تاریخی جملہ کا، ایسے تاریخی جملہ کا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی زندگی ایسی تھی کہ ایسے زندگی کی طرح سے زندگی گزارتے تھے، کوئی ایسی زندگی نہیں گزارتے تھے جو اللہ کی منہیات کے اندر، اللہ کی منہیات میں نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول سے تو خیر ہو ہی نہیں سکتا، صحابہ کرام کی زندگی میں نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کی زندگی بس تلاوت، ذکر، اپنا کمانا بھی تھا، تجارت بھی تھی، کمانا تھا، کھیتی باڑی تھی۔ مدینہ کے جتنے انصاری صحابی تھے اکثر ان کی کھیتی باڑی تھی، وہ کھیتی باڑی والے تھے۔ مکہ کے جتنے مہاجرین صحابی تھے اکثر تجارت پیشہ تھے، دکاندار تھے، بڑے بڑے بزنس مین تھے، تو وہ بزنس کرتے تھے، ان کی دکانیں تھیں اور ان کی کھیتی باڑیاں تھیں۔ تو ایسا نہیں کہ یہ اپنی یعنی کھیتی باڑیاں بھی کرتے تھے، اپنی تجارت بھی کرتے تھے، اور پھر کلام پاک بھی پڑھتے تھے۔ جو دیکھو کلام پاک میں جو منزل ہے نا، یہ منزل اکثر علماء کرام کہتے ہیں، بڑے بڑے فقہاء کرام کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے پڑھنے کا طریقہ ہے کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، ایک ہفتے میں کلام پاک ختم کرتے تھے، صحابہ کرام کا طریقہ، اسی لیے وہ ایک منزل لکھی ہوئی ہے، ورنہ ایسی کوئی اوپر سے نازل نہیں ہوئی کہ یہاں پر ایک منزل ہو گئی، یہاں 2 منزل، ایسے اوپر سے نازل نہیں ہوئی۔ یہ صحابہ کرام کے پڑھنے کا طریقہ تھا، تو بعد میں کسی نے یہ منزل کے طور پر اس کو لکھ دیا کہ یہ منزل یہاں پر ایک، یعنی یہ صحابہ کرام کے روز ایک دن کے پڑھنے کا معمول کلام پاک یہاں تک تھا، پھر دوسرے دن یہاں تک تھا، پھر تیسرے دن یہاں تک، ایسے ہفتے بھر میں پورے قرآن کو ختم کیا۔ 7 منزلیں پورے ہفتے بھر میں قرآن کو ختم کیا۔ تو یہ ہے، ہم رمضان میں کلام پاک تو پڑھتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے، دیگر اور لوگوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن غیر رمضان کے اندر بھی پڑھا کرو۔ ہمارے بزرگوں کا، جو بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں، بس ایک واقعہ بول کر اب ختم کرتا ہوں، بات لمبی ہو گئی، کہ کلام پاک جو غیر حافظ ہوتا تھا اس کو روزانہ 1 پارہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 1 پارہ ضرور پڑھیں، اور جو حافظ ہوتا تھا اس کو کم از کم 3 پارہ یا 1 منزل پڑھنے کے لیے کہتے ہیں۔ ابھی رائے پور کی جو خانقاہ کے اندر حضرت مولانا عتیق صاحب، منشی عتیق صاحب ہے، وہ خود کہہ رہے تھے مجھے بھی کہ آپ کم از کم آپ 1 منزل روزانہ پڑھا کریں، حالانکہ نہیں ہو پاتا ہے مجھ سے، لیکن وہ کہتے کہ روزانہ 1 منزل پڑھا کریں۔ بلکہ ہمارے بزرگوں کا رائے پور کی خانقاہ کے جو بزرگوں کا جو معمول تھا، روزانہ کا 10 پارہ پڑھنے کا معمول تھا، روزانہ کا، 1 دن کا نہیں، روزانہ کا، صرف رمضان کا نہیں، 10 پارہ پڑھنے کا معمول تھا۔ تو صحابہ کرام کی طرز زندگی جو تھی منزل کی تھی، منزل کو آپ لازم کرو، یہ ہے۔ سہارنپور کی مولانا عاقل صاحب بھی بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں، کلام پاک کے اوپر بہت زیادہ زور دیتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی کے لڑکے مولانا احمد صاحب اور ان کے لڑکے قاری طیب صاحب دارالعلوم کے محتمم رہے، ایک وقت 50 سے 57 سال تک اہتمام سنبھالا دارالعلوم دیوبند کا، قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں۔ یہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تب انہوں نے ایک واقعہ بتلایا تھا، بس اس بات کو بتا کے ختم کرتا ہوں کہ قاری طیب رحمۃ اللہ نے بتلایا تھا، بوڑھے ہو گئے تھے بہت، تب بتلایا تھا کہ ایک بار جب میں دارالعلوم کا محتمم بن گیا تھا، تو بہت پہلے کی بات ہے، کیونکہ وہ تو بوڑھے ہو گئے تھے تو بتا رہے تھے کہ بہت پہلے کی بات ہے کہ میرے والد صاحب مولوی احمد نے مجھے دارالعلوم کی لائبریری کے اندر ایک مرتبہ بلایا، اکیلے تنہائی میں، اور دارالعلوم کی بڑی لائبریری ہے، بہت بڑی لائبریری ہے، اور انہوں نے بنوایا ہے، قاری طیب رحمۃ اللہ نے بنوایا، تو مجھ کو بلوایا کہ طیب ادھر آئیے۔ لائبریری کے اندر گیا کہ کچھ بولیں گے، کچھ بات ہوئی ہوں گی، تو کہا کہ دیکھ بیٹا، اب تو ہماری زندگی اب چل چلاؤ کی ہے، اب کب پروانہ آ جائے، ہم کب چلے جائیں۔ اب بڑھاپے کے اندر آدمی بولتا ہی ایسے، اب پھر سب کہتا ہے کہ دیکھ تو بڑا ہے، تو نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ سب اچھا سلوک کرنا،
سب کو مطلب سب رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، اب تیری ذمہ داری ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ ہوتا ہے باپ کہتا ہے اپنے بڑے بیٹے کو، یہی کہتا ہے، یہی سمجھاتا ہے، تو کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں سنتا رہا کہ بھئی تیری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری کہاں؟ اور کہا کہ بیٹا آپ یہ تو ذمہ داریاں تھیں، لیکن ایک درخواست ہے تیرے سے۔ باپ اپنے بیٹے سے درخواست کر رہا ہے کہ بیٹا ایک درخواست ہے، ایک درخواست یہ ہے کہ وہ بھی درخواست ہے اس لیے کہ میرے باپ نے مجھ سے درخواستیں کی تھی، مولانا قاسم نانوتوی نے مجھ سے درخواستیں کی تھی، مولوی احمد لڑکے تھے مولوی قاسم کے، تو میرے باپ نے مجھ سے درخواست کی تھی، تو وہی درخواست آج میں تجھ سے کر رہا ہوں کہ جب میں حافظ بنا تھا، میرے والد صاحب نے مجھ کو حافظ بنائے تھے، مولانا قاسم نانوتوی نے مجھ کو جب حافظ بنائے تھے، جب حافظ بن گیا تھا تو میرے والد صاحب بڑے خوش ہوئے تھے، بہت خوش ہوئے تھے، مولانا قاسم نانوتوی بہت خوش ہو گئے تھے، میں حافظ بن گیا تھا تو خوش ہو گئے تھے۔ اور حافظ بننے کے بعد پھر نا پورے اپنے رشتہ داروں کی اور محلے والوں کی باقاعدہ دعوت کرائی اور سب کو کھانا کھلایا کہ میرا بیٹا آج حافظ بن گیا، آج کلام پاک اس نے پورا مکمل کر لیا، حفظ کر لیا، سب کی دعوت کی، سب کھا پی کر چلے گئے۔ جانے کے بعد مولانا قاسم نانوتوی نے میرے والد صاحب نے مجھ کو گلے لگایا اور کہا کہ بیٹا دیکھ میری جتنی ذمہ داری تھی میں نے کر دیا، اب تجھے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے بھی اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے جتنا میری ذمہ داری تھی تجھے پڑھانا لکھانا تھا، ایک قرآن کے ساتھ تیرا تعلق کرانا تھا، میں نے کرا دیا، اب میں اپنی ذمہ داری سے بگدوش ہو گیا۔ بیٹا ایک درخواست ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی اپنے بیٹے احمد سے کہہ رہے کہ بیٹا ایک درخواست ہے، میرے لیے روزانہ ایک پارہ پڑھ دینا، بس قاسم اسی کا محتاج ہے، باقی اور قاسم کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اتنے بڑے آدمی مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی، انور شاہ کشمیری، سلیم اللہ خان صاحب، نصیر اللہ خان صاحب، بڑے بڑے آدمی، شیخ الہند، کچھ بھی نہیں ہے مولانا قاسم نانوتوی کے آگے، اور وہ کیا کہہ رہے کہ ایک پارہ پڑھنا بیٹا میرے لیے، قاسم اسی کا محتاج ہے۔ تو مولوی احمد کہتے ہیں لائبریری کے اندر قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کرتے، تو مولوی احمد نے کہا کہ میرے والد صاحب نے کہا بیٹا تب کا دن ہے جب سے میں حافظ بنا تھا، تب کا دن ہے اور آج کا دن ہے، کوئی سورج ایسے طلوع ہو کر غروب نہیں ہوا ہے کہ میں نے اپنا باپ کے لیے ایک پارہ نہ پڑھا، آج تک کوئی دن میں نے ناگا نہیں کیا، اپنی اس باپ کی درخواستوں کو میں نے کبھی رد نہیں کیا، بیٹا میرے بھی چند دن ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ایک ہفتے کے بعد مولانا احمد کا انتقال ہو گیا، تب کا دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے ایک پارہ کبھی ناگا نہیں کیا، بس میری درخواست ہے کہ تو بھی میرے لیے ایک پارہ پڑھ دے، میری بھی ایک ہی درخواست ہے بیٹا۔ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے ہو گئے تب کہا تھا یہ واقعہ، تب کا دن ہے اور آج کا دن ہے، کوئی سورج طلوع ہو کر ایسے غروب نہیں ہوا کہ میں نے دو پارہ نہ پڑھا ہو، ایک اپنے دادا کے لیے اور اپنے باپ کے لیے، کبھی کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہے۔ تو کلام پاک ہم پڑھیں، اپنے مرحومین کے لیے بخشیں، ضرور پڑھیں، جب بھی آپ کلام پاک پڑھیں تو اس کی نیت ضرور کریں، اپنے باپ داداؤں کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، وہی تو ہماری اصل تھی، انہی کی بنیاد پر تو ہم نے آج اپنی دنیا کے اندر آنکھیں کھولی ہے، جیسے تیسے کر کے انہوں نے ہم کو یہاں تک تو لایا ہے، کچھ دیندار، ہم کو کچھ سمجھداری تو آئی ہے، ضروری تھوڑی ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی دیندار ہوں، انہوں نے اپنی زندگی کاٹنی تھی، کٹ گئی، جیسے کاٹ کے چلے گئے، لیکن اب ہماری ذمہ داری کہ ہم بھی کچھ ان کے لیے ایسے کچھ کریں کہ وہ خوش ہو جائیں، اور خاص طور سے محتاجگی کے دن، اور محتاجگی کے دن کون سا ہے؟ حشر کا دن ہے، تو جب ان کو نیکیاں اتنی ملیں گے، اتنا ثواب ملے گا، تو وہ بھی حیرت میں پڑیں گے کہ کیا ہوگا۔ اور ایک بات بس اتنی کہتا ہوں کہ آپ یہ جو سمجھ رہے نا کہ ماں باپ اگر کبھی ان کی اولاد نیک صالح ہو تو وہ ان کے لیے اگر دعا نہیں بھی کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر ثواب دیتا ہے، کیونکہ وہ ایسی اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں جو نیک ہو۔ تو اصل ماں باپ کی ذمہ داری بس اولاد کی تربیت کر دے، بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کر دے کہ وہ نیک راستے پر کبھی نہ کبھی ضرور آ جائے، تو وہ دعا نہیں بھی کرے تو ان کو اجر ملتا ہے۔ اور اگر ماں باپ خراب ہو نا، بات دھیان سے رکھنا، اگر ماں باپ خراب ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتا ہے، اور اگر کبھی ماں باپ درست ہو نا تو چاہے کیسی اولاد ہو اللہ تعالیٰ برابر ان کا خیال رکھتا ہے۔ ایک قرآن کے واقعے سے بتا کر اس بات پر علماء نے جو لکھا ہے بات بتایا تو اس پر واقعے پہ لکھا ہے علماء نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر جب جا رہے تھے تو کہا تھا کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے ہی بتانا، تو ایک کشتی توڑ دی تھی، خیر سورہ پارے میں اس کا واقعہ ہے، تو جب میں بولوں گا یہی بتانا
جب میں بولوں گا جب میرے سوال کرنا، ورنہ درمیان میں سوال مت کرنا، پوچھنا مت۔ اب موسیٰ علیہ السلام بہت غصے والے آدمی تھے، جا غلط دیکھتے تھے، یہ کیوں کیا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کرنا۔ تو خیر ہے، تو ایک جگہ وہ دونوں گئے، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام گئے ایک بستی میں، تو بستی کے اندر مسافر تھے، بھوک لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم ان سے کھانا مانگ لیتے، کھانا دی، کسی نے کھانا ہی نہیں دیا، ہکال دیا، نکل جاؤ یہاں سے، کوئی کھانا ہونا نہیں۔ اب بستی سے باہر نکلے، اس کی چہار دیواری تھی، تو ایسا تھا کہ وہ بستی کے اوپر وہ دیواری گر جائے گی، بہت پرانی ہو گئی تھی، گر جائے گی، تو کئی مکانات اس کی زد میں آئیں گے، اور کچھ آدمی اگر کبھی اندر ہو تو دب کے مر جائیں۔ خضر نے اسے ہاتھ کیا اور اس کو درست کرا دیا، کھڑی کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بستی والوں نے ہم کو کھانا دیے گئے، لیکن نہیں دیے، تو پھر کیوں تم نے اسے درست کرا دیا؟ مرن دے رہا تھا نا ان کو۔ خضر نے کہا میں نے تم کو پہلے ہی بولا تھا کہ میرے سے نا سوال نہیں کرنا، اب ایک کام کرو، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارا مزاج الگ ہے، میرا مزاج الگ ہے، تم نہیں رہ سکتے، تم اپنے راستے پہ، میں اپنے راستے پہ، ایسے کہہ دیا۔ اب میں تم کو بتا دیتا ہوں میں نے ایسے کیوں کیا، وہ ایسے کیوں کیا، وہ تینوں باتیں بتائیں۔ سر یہ دیوار جو میں نے درست کیا نا، یہ دیوار اس لیے درست کیا کہ یہ دیوار کے نیچے اگر یہ دیوار گر جاتی تو یہ دیوار کے نیچے کچھ بچوں کا خزانہ دفن ہے، خزانہ مال دفن ہے، بچوں کا کچھ مال دفن ہے، اگر کبھی دیوار گر جاتی تو وہ مال دکھ جاتا، دوسرے لوگ لے لیتے، اور ابھی وہ بچے یتیم ہیں، ابھی وہ بچے یتیم ہیں، اس لیے میں نے اللہ کا حکم ہوا تھا کہ اس کو درست کرو۔ آپ کی نظر کہ گر جاتی تو کچھ مر جاتی، ذرا اچھا ہوتا، ذرا ان کو تکلیف ہوتی، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کا بھی مسئلہ تھا کہ ان کو بدلہ لے لیتے، لیکن آپ کو معلوم اس کے اندر حکمت کیا تھی اللہ کی، تو یہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ اس لیے چاہتے ان یتیموں کے مال کو اس لیے بچانا چاہتے کہ ان کے باپ نیک تھے، اصل بات ہے کہ ان کے باپ نیک تھے، وکان ابوہما صالحا، ان کے والدین نیک تھے۔ اب صحابہ کرام کہتے کہ سگا باپ نہیں، ان کے دادا نیک تھے، اس کے دادا کی نیکی کی بدولت اللہ نے آج اس کے مال کو بچایا۔ یہ تو ہم ایسی زندگی گزارے کہ ہماری اولاد کے لیے آگے جا کے تکلیف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، وہ زیادہ خیر الکلامی ما قل و دل، خیر الکلامی ما قل و دل، محدثین کہتے ہیں کہ مختصر بات کرو لیکن بہترین بات کرو، بس اور زیادہ لمبی بات کرو گے تو اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اتنا مت سناؤ کہ سن ہو جائے، اتنا مت سناؤ، تھوڑا سا اور تشنگی باقی رکھو کہ پھر کبھی بولا۔ انشاءاللہ آپ کی درخواست بڑی تو آئے جی، آدھی اللہ کا صحابہ کرام کی بس زندگی اسی، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگی ایسے گزارے کہ ہمارے بچے نا، ہم اپنی بچوں کی تربیت ایسی کریں۔ ہم ہوتا کیا ہے کہ رمضان کے اندر تو بہت اچھی عبادتیں کرتے، بہت اچھی بات ہے کہ عبادتیں کرتے، لیکن رمضان کے بعد کی جو ہماری زندگیاں جو ہوتی ہیں نا، کہ ہم بالکل ایسے بھلا جاتے ہیں، ہم یا ایسے دور ہو جاتے ہیں مساجد سے کہ جیسے لگتا ہے کہ مسجد نا فرض نماز کے بعد نہ کاٹنے لگتی ہے، ہم من ہی نہیں لگتا ہے کہ ہم بیٹھے، من ہی نہیں لگتا ہے کہ ہم کچھ سنیں، من ہی نہیں لگتا ہے کہ ہم اور کچھ نفل پڑھ لیں۔ وہ تو خیر رمضان کا ایک ماحول ہے، رمضان کے اندر ایک اللہ کی طرف سے خاص رحمتیں ہوتی ہیں، ایک خود ہی دل ایک چاہت بھی ہوتی ہے اندر سے، اور آدمی دل بھی کرتا ہے کہ پڑھ لینا چاہیے۔ ایک بار آدمی 2 رکوع پڑھنے کی نیت سے بیٹھتا ہے تو پاؤ پارا پڑھ لیتے، کبھی کبھی پاؤ پارا پڑھنے کی نیت سے بیٹھتا ہے تو آدھا پارا پڑھ لیتا، ایسے ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ایک ماحول بنتا ہے، تو یہ ایک ماحول ہے نا، ہم کو رمضان کے بعد بھی بنانا ہے اپنے گھروں کے اندر، خاص طور سے نا اپنے گھروں میں عبادتوں کا ماحول بنا، خاص طور سے اپنے گھروں میں عبادتوں کا ماحول بنائیں۔ ہم گھروں کے اندر عبادتوں کا ماحول جو بنائیں گے نا، تو سب سے جو بات ہوتی نا کہ ہمارے گھروں میں جو سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں نا وہ چلے جائیں، سرکش شیاطین چلے جائیں۔ شیاطین کا ڈیرا وہاں پر نہیں ہوتا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ابھی ہم گئے تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ خانقاہ بھی دیکھی،
ان کی خانقاہ بھی دیکھی، اور وہ وہاں بھی دیکھا کہ جہاں پر مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا راشد گنگوہی کے جو خلیفہ تھے، جو ان کے مطلب پیر تھے، جو ان کے مرشد تھے، جو ان کے پیر صاحب تھے، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تھانہ بھون کے تھے۔ اتنا چھوٹا سا، اتنی جگہ ہے کہ ایک آدمی صرف نماز پڑھ سکے، اتنی، وہیں پر ہی ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہیں پر ہی وہ ذکر کرتے تھے۔ اور تھوڑا وہیں خانقاہ کے تھوڑے سے پاس میں ہی مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھانہ بھون کے تھے، وہیں پر ان کا بھی گھر ہے۔ یہ ان کا یہ افراد ایسے دیکھے اپنے گھروں کے اندر، مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر بھی کلام پاک بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور خیر وہ عالم تھے تو اس لیے تفسیر لکھتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے اپنے گھروں کے اندر۔ تو خود علماء کہتے ہیں، بلکہ احادیث میں بھی آیا کثرت سے، کہ اپنے گھروں کے اندر کلام پاک کی تلاوت کا معمول بناؤ، ماحول نہیں بلکہ معمول بناؤ۔ معمول بنے گا تو گھروں میں جو سرکش شیاطین ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ بہت بات ایسی، اکثر بات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو نا، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے ہوتے ہیں، اتنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچھی نہیں ہوتی ہے، پریشان ہے، یہ ڈاکٹر پاس جاؤ، وہ ڈاکٹر پاس جاؤ، یہ حکیم کے پاس جاؤ، وہ طبیب کے پاس جاؤ، کچھ ہوتا ہی نہیں، اور زیادہ ایسی کچھ بڑی طبیعت نہیں، بس نارمل ہی رہتی، لیکن ایسی وہ درست ہونے کو اس کی سردی جا ہی نہیں رہی، اس کی کھانسی جا ہی نہیں رہی ہے، بہت رو رو کر رہا ہے، ایسے یہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ شیاطین کا اثر ہوتا ہے، ہم اس کو یہ معمولی نہ سمجھے، ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے گھروں کے اندر ایسی یہ کلام پاک کی تلاوت کا معمول بنائیں گے نا، تو جو کلام پاک کی تلاوت سے جو شیاطین ہیں نا وہ بھاگ جاتے ہیں۔ ذکر کا ماحول بناؤ، ذکر کا ماحول بہت زیادہ بنانا چاہیے۔ جتنی تکلیف شیطان کو ذکر سے ہوتی، باقی اور کس سے نہیں ہوتی۔ جتنی استغفار کرنے سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے کسی سے نہیں ہوتی، کیونکہ استغفار کرنے سے آدمی کو تکلیف ہو، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ساری گناہ معاف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں کہ بھی اپنی صبح شام کی تسبیحات میں 100 مرتبہ نے ایک تسبیح صبح کی بھی اور ایک تسبیح شام کی بھی استغفار کی کرو۔ کیا گناہ ہو جاتے تو استغفار کی کثرت سے یہ گناہ نکل جائیں گے، جھڑ جاتے گناہ، ایسے ختم ہو جاتے۔ آدمی سے گناہ کیوں، کس سے نہیں ہوتے؟ سب سے ہوتے۔ خود اللہ کے رسول نے کلکم خطاء وخیر الخطائین التواب۔ تو یہ اپنے گھر کی زندگی کا یہ بنا۔ اللہ کے رسول باقاعدہ اپنے گھروں کے بچوں کو، اور یہ حکم دیا اللہ کے رسول، حدیث میں آیا کہ شام کے وقت اپنے بچوں کو باہر نہ نکالا کرو، جو دودھ پیتے بچے، چھوٹے بچے نا، گھر میں باہر نہ نکالا کرو، اس وقت شیاطین کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ مغرب کے وقت شیاطین کا پھیلاؤ ہوتا ہے، باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ پہلے گھر کی بوڑھی عورتیں بہت بولتی تھیں، اب کوئی نہیں بولنے والا ہے۔ اب وہ تو بیچارے بوڑھے وہ چلے گئے، وہ بہت ساری چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، ان پڑھ تھے لیکن جاہل نہیں تھے، سمجھدار تھے، بہت ساری چیزوں کو ان کا معمول تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو باہر نہیں جانے دیتے، پھیلاؤ ہوتا تھا۔ رات سے زیادہ دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو، اللہ کے رسول نے کہا زیادہ دیر تک باہر نہ بیٹھا کرو، ورنہ یہ شیاطین تم پر ایسے اچکیں گے، تم کو، مرد حضرات کو کہہ رہے ہیں، ایسے اچکیں گے، پھر تم کسی بھی طبیب کے پاس چلے تمہاری طبیعت درست نہیں ہوتی۔ دیر تک رات میں بیٹھنے کی وجہ سے ہوتا ہے، رات دیر تک نہیں، شیاطین کا پھر بسیرا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہر مخلوق کو اپنی زمین کے اوپر اور خلا کے اندر آباد کر کے رکھا ہے اللہ نے، اور دیگر مخلوق کو بھی آباد کر کے رکھا ہے۔ آپ کا وقت ہے زمین پر صرف صبح سے، فجر سے لے کر تو مغرب تک یا عشاء تک، اتنا ہی کہا۔ اس کے بعد پھر دوسری مخلوق کا نمبر آتا ہے، اور جیسی شیاطین جیسی صبح یعنی ان کی جب وہ آتے مغرب کے وقت ان کی صبح ہوتی گویا کہ وہ جیسے ہی آتے تو وہ جو بچے پر ان کا اثر ہو جاتا ہے، پھر وہ بچے کی طبیعت بہت ناساز ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے باقاعدہ حدیث میں کہا، یہ کہا ہے اپنے گھروں کے کیواڑوں کو جب بند کرا کرو، دروازے کو بند کرو تو بسم اللہ کر کے بند کرا کرو، ورنہ شیاطین گھروں میں آ جاتے ہیں، اب پھر وہی اپنا ننگا ناچ کرتے ہیں، تو اس سے پھر ہمارے یہاں تو مصیبتیں آتی ہے، یہ تو طبیعتیں خراب ہوتی ہے، یہ تو ہماری رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ ہم یہی پریشان ہوتے کہ یار کام کرنے جا رہے، کام ڈھونڈنے گئے تھے، اب وہ کام مل ہی نہیں رہا، یہ ہے کہ جیسا کام ہونا چاہیے ویسا مارکیٹ میں کام ہی نہیں مل رہا، یہ ویسے دھندا نہیں چل رہا۔ بات یہی ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی مختصر باتوں پر ہماری نظر نہیں ہوتی، یہ چیز ہے۔ اللہ کے رسول باقاعدہ کہتے تھے حدیث میں کہ جب تم سو تو ہر طرح کے برتن کو ڈھانک دو، ڈھانک کر سو،
یہاں تک کہ اگر برتن کو ڈھانکنے کا کوئی آلہ نہ ملے، کوئی چیز نہ ملے، کوئی پلیٹ یا کوئی رکابی یا کوئی بڑی ایسی ٹھیکری بھی نہ ملے، ایک لکڑی ہی کیا کرو اس پر رکھ دو اس برتن کے اوپر۔ رات میں ایک ہوا چلتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک زہر اور ایک آلودگی پھینکتے ہیں، اسی کی بنیاد پر زہریلے جانور و زہر پاتے ہیں، تو وہ ہوا جس برتن میں جاتی، کبھی کبھی اس برتن کو اگر لگ گئی تو اس میں زہر ہو جاتا ہے، پھر طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اب پھر رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ اتنی باریک باریک باتوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اہمیت دلائی۔ یہ چیزیں کرنی چاہیے، اپنے گھریلو زندگی کو ایسے ذکر کے ساتھ اور ایسے بالکل دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ کر کے ہی کھاؤ، کتنا ہی تھوڑا کھانا ہو کتنا ہی زیادہ کھانا، بسم اللہ کر کے کھاؤ، ورنہ شیطان تمہارے ساتھ ضرور شریک ہو جاتا ہے۔ اس کا ہم معمول بنائیں کہ ہم ایسی زندگی ہم گزاریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔